بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول نیلے پرندے، مصنف ابن صفی، خلاصہ اور پیشکش قصے کہانیاں یوٹیوب چینل۔ رات کے سناٹے میں شہر کی فضا کچھ عجیب سی تھی۔ فضا میں ایک غیر مانوس سی خاموشی رچی ہوئی تھی، جیسے کوئی طوفان آنکھیں بند کیے چھپا بیٹھا ہو۔ ایسے ہی ایک سناٹے میں ایک پراسرار قتل رونما ہوتا ہے۔ ایک نوجوان کی لاش ایک سنسان علاقے سے ملتی ہے، جس کی جیب میں ایک ننھا سا نیلا پرندہ کاغذی شکل میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام پرندہ نہیں، بلکہ ایک خفیہ علامت تھی، جسے دیکھ کر خفیہ اداروں میں کھلبلی مچ گئی۔ عمران سب سے پہلے اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں سے لاش ملی تھی۔ وہاں سے اسے کچھ اور نیلے پرندے ملتے ہیں، جن کے اندر خفیہ کوڈ میں پیغامات درج ہوتے ہیں۔ یہ کوڈ عمران کے لیے نئے نہیں، وہ پہچان لیتا ہے کہ ایک مخصوص غیر ملکی ایجنسی کے نشان ہیں، جنہیں ماضی میں بھی کئی مواقع پر بے نقاب کیا جا چکا ہے۔ ادھر محکمہ پولیس معاملے کو عام قتل قرار دینے پر تلا ہوا ہے، مگر عمران جانتا تھا کہ یہاں کچھ بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ تفتیش کے دوران عمران کی ملاقات ہوتی ہے ایک پرکشش ذہین مگر پراسرار عورت راشی سے۔ راشی ایک محفل موسیقی کی آرگنائزر ہے، لیکن عمران کو جلدی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق براہ راست ان نیلے پرندوں کے نیٹ ورک سے ہے۔ ایک موقع پر جب راشی اور عمران آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ایک دلچسپ مکالمہ ہوتا ہے۔ راشی: تم بہت عجیب ہو عمران، تمہاری ہنسی کے پیچھے چھپی سنجیدگی ڈراتی ہے۔ عمران: اور تم بہت عام ہو، مگر صرف انہی کے لیے جو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہاں سے عمران راشی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ عمران اپنے مخصوص جینٹل مین لک والے روپ میں ایک پرانے خستہ حال علاقے میں واقع ایک موسیقی مرکز میں داخل ہوتا ہے، جہاں راشی آتی جاتی ہے۔ وہیں اسے علم ہوتا ہے کہ راشی صرف مڈل لیول لنک ہے، اصل سازشی دماغ کوئی اور ہے۔ وہاں عمران کو ملتے ہیں ڈاکٹر ہاشمی، جو موسیقی اور پرندوں کے ذریعے خفیہ پیغام رسانی کے ماہر ہیں۔ جوزف عمران کا وفادار مگر غیر روایتی ساتھی، جو بھیس بدل کر نیلے پرندوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ ایک رات عمران کو ایک لفافہ ملتا ہے، جس میں نیلے پرندے کی علامت کے ساتھ ایک دھمکی درج ہوتی ہے: جو ہمارے راز جاننے کی کوشش کرے گا، وہ بھی نیلے پرندے کی پرواز میں جل جائے گا۔ اسی رات عمران پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، لیکن وہ زخمی ہونے کے باوجود بچ نکلتا ہے، اور اب اس کے لیے یہ مشن ذاتی بن چکا ہے۔ عمران راشی کے تحقق میں خفیہ اپارٹمنٹ تک پہنچتا ہے، جہاں وہ ایک معمر شخص سے ملاقات کرتی ہے۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر ہاشمی ہوتا ہے، جو پرندوں کے ذریعے پیغام رسانی کا ماہر ہے اور اس نیٹ ورک کا ذہن۔ عمران وہاں جینٹل مین لک کے بھیس میں موجود ہوتا ہے، اور راشی کو شک تک نہیں ہوتا۔ وہ گفتگو کے دوران بتاتی ہے کہ نیلے پرندے صرف علامت نہیں، بلکہ وہ خفیہ آپریٹو ایجنٹس ہیں، جو ملک میں گڑبڑ، بدامنی اور حساس معلومات کے تبادلے کے لیے متحرک ہیں۔ عمران فوری طور پر بلیک زیرو یعنی طاہر کو فون کرتا ہے، جو کہ عوامی طور پر عمران کو ڈانٹ دیتا ہے، حالانکہ وہ عمران کے ہی ماتحت۔ ادھر جوزف، جو عمران کا ذاتی محافظ ہے، ایک مشتبہ شخص کا تعاقب کرتے ہوئے ایک خفیہ تہخانے میں داخل ہوتا ہے، جہاں عجیب قسم کے الیکٹرانک پرندے تیار کیے جا رہے ہیں۔ وہاں سے وہ ایک پرندہ چرا کر لے آتا ہے، جو دراصل ایک خفیہ کیمرہ اور ریکارڈنگ ڈیوائس ہے۔ عمران اپنی چالاکیوں کے ذریعے راشی کو ایک جھوٹے کنسرٹ میں بلاتا ہے، جہاں وہ اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کرتا ہے۔ جولیا اور تنویر کی مدد سے راشی کا خفیہ کمرہ کھولا جاتا ہے، جہاں نیلے پرندوں کی پرانی فائلیں اور پیغامات محفوظ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک پیغام ایک بڑے حملے کی تیاری کی خبر دیتا ہے، جس کا مقصد دارالحکومت کے فوجی مرکز پر حملہ کر کے قومی سلامتی کو تباہ کرنا ہے۔ یہاں سے عمران کو پتہ چلتا ہے کہ اس سارے نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ ایک جعلی تاجر بیکر ہے، جس کا تعلق غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی سے ہے۔ بیکر نے پاکستان میں نیلے پرندوں کے ذریعے خفیہ آپریٹرز پھیلائے ہیں، جو ہر شعبے میں داخل ہو چکے ہیں۔ راشی کے کمرے سے ملنے والے شواہد کے مطابق دشمن گروہ نیلے پرندے دارالحکومت میں فوجی مرکز، سیکریٹریٹ اور انٹیلیجنس کے دفاتر پر ایک ہی رات میں حملے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ ان حملوں میں استعمال ہونے والے نیلے پرندے دراصل جنگی آلات تھے، جو پرانی عمارتوں اور اسٹریٹ لائٹس پر خفیہ طریقے سے نصب کیے جا رہے تھے۔ عمران نے اپنی مرکزی کردار یعنی بطور ایکسٹو میں بیٹھ کر ایک خاموش مگر مؤثر حکمت عملی ترتیب دی۔ جولیا کو راشی کے قریب بھیجا تاکہ مزید معلومات حاصل کی جا سکیں۔ صفدر اور تنویر کو شہر کے مختلف علاقوں میں تقسیم کر کے ان آلات کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ جوزف اور سلیمان کو اپنے گھر پر سیکورٹی کی ہدایت دی، کیونکہ عمران جانتا تھا کہ اب دشمن اسے ذاتی طور پر نشانہ بنائے گا۔ صفدر کے خفیہ اطلاع ملی کہ ایک پرانا کباڑی خانہ دراصل نیلے پرندوں کا مین گودام ہے۔ وہاں پہنچ کر ٹیم کو درجنوں پرندے، نقشے اور دھماکہ خیز مواد ملا۔ اسی دوران جولیا کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر عمران کی بروقت مداخلت سے وہ بچ گئی۔ یہ لمحہ عمران کے لیے جذباتی بھی تھا، کیونکہ جولیا اس کی ٹیم کی سب سے ذہین اور وفادار رکن تھی۔ بیکر، جو کہ نیلے پرندے نیٹ ورک کا غیر ملکی سرگنا تھا، اب عمران کے جال میں آ چکا تھا۔ عمران نے ایک فرضی سودا طے کر کے بیکر کو خفیہ مقام پر بلوایا۔ وہاں اس کا سامنا ہوتا ہے عمران سے۔ بیکر حیرت سے: تو تم ہو وہ شخص جس نے پورے نیٹ ورک کو خاک میں ملا دیا؟ عمران مسکرا کر: میں وہ شخص ہوں
جسے تم لوگ مذاق سمجھتے تھے، اور وہی مذاق تمہاری آخری غلطی بن گیا۔ اس موقع پر خفیہ ٹیم بیکر کو گرفتار کر لیتی ہے اور اس کے تمام کوڈز اور منصوبے ضبط ہو جاتے ہیں۔ نیلی پرندے اڑتے رہے، پیغام لاتے رہے، لیکن ایک شخص تھا جو زمین پر بیٹھا ان کی پروازوں کا نقشہ بنا رہا تھا۔ وہی شخص جو دشمن کے لیے مذاق تھا، لیکن در حقیقت ایک خوابیدہ آتش فشاں۔ ابن صفی کا ناول نیلے پرندے ایک ایسی داستان ہے جس میں سسپینس، خفیہ دنیا، حب الوطنی اور انسان کی ذہانت کے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ خوفناک دشمن بھی اس وقت شکست کھاتے ہیں جب ان کا سامنا اس شخص سے ہو جو نہ صرف اپنی قوم سے مخلص ہو بلکہ دشمن کی چالوں سے آگاہ بھی ہو۔ تو یہ تھا آج کے ناول نیلے پرندے کا خلاصہ۔ یہ آپ کو کیسا لگا اور اگلے کس ناول پر آپ خلاصہ اور سمری دیکھنا سننا چاہیں گے ضرور کمنٹ میں بتائیے۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی لاش پیسی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔